آپ لوگوں کے نورانی چہرے غائب کیوں ہو گئے؟ کیا ہوا؟ جی آ رہی ہے. نہیں، تمہارے لوگوں کے نورانی چہرے غائب کیوں ہو گئے جو پھر غائب ہو گئے؟ ابھی کیا کرتے رہتے ہو تم؟ نہیں، کیمرہ چالو ہے. اصل میں لگتا ہے کہ کیونکہ آپ لوگ کا روزہ ہوگا نا، اس وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ روزے دار کا منہ کتنے روزے دار ہیں؟ سب ہے. I don't believe it. کتنے ہیں دورے میں؟ 18. 200 روپے بچ گئے. چلو بھائی چلو، بسم اللہ الرحمن ذرا میٹھی زبان سے پڑھیے تاکہ سنائی دے. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي السنة المستقبل إلى الإمام الحافظ أمير المؤمنين الحديث محمد بن إسماعيل إبراهيم الكفي القاضي رحمه الله تعالى. نفعنا الله بعلومه آمين. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشد علي ويقسم عني وقد رأيت عنه ما قال. وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيت ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد ويقسم عنه وإن جبينه ليتفسد عرقا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. یہ حدیث گزشتہ کل ہوئی تھی لیکن آخری 2 جملے باقی رہ گئے تھے، اس وجہ سے پوری تمہارے سامنے پھر پڑھی گئی. یہ روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی ہے. اب یہاں پر ایک دوسرا سوال یہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مسند ہے یا منقطع ہے، اس وجہ سے کہ اس حدیث کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے براہ راست سنا ہے یا نہیں، اس میں دونوں احتمال ہے. اگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت وہاں موجود تھی جب کیا ہے ہشام ابن عروہ نے جب سوال کیا تھا، ہشام نے سوال کیا تھا، حارث ابن ہشام نے سوال کیا تھا، اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ہوتی اور انہوں نے بتایا جب آپ کو سننا ہے تو پھر اس صورت میں یہ حدیث مرفوع ہوگی، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے بتایا ہوگا۔ بہرحال وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کیا، میں نے بتایا تھا کہ کل 46 قسمیں ذکر کی جاتی ہے وحی کے نازل ہونے کی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوتی تھی وہ 46 طریقے پر ہوتی تھی، لیکن ان میں صرف 2 طریقے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور پر جو وحی نازل ہوتی تھی اور اس میں حالت ہوتی تھی اس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا۔ اب اس میں ایک تو یہ ہے کہ سلسلۃ الجرس کرنا، اور سلسلۃ الجرس کو گزشتہ کل میں نے بتایا تھا کہ کیا بہت بڑا کوئی ڈھول ہو اور اس کے اوپر زنجیر کھینچی جائے اور قسم کی آواز ہوتی ہے، اس قسم کی کوئی آواز ہو، یہ آواز کس کی ہے؟ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے، کلام نفسی ہے، یا کیا ہے؟ بہرحال یہ ساری تفصیل اس میں ذکر کی جاتی ہے، اور یہ بہت بھاری پڑتی ہے، اور بھاری پڑنے کی وجہ یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام وحی کو لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر وہ نازل ہوتے تھے، اور اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تو انسانیت کی لائن میں ہوتے تھے، اور حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام فرشتے کے لائن میں ہوتے تھے، اس وجہ سے تلقی اور حاصل کرنا بہت ہی زیادہ بھاری پڑتا تھا، بہت ہی زیادہ مشقت ہوتی تھی۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو وہی نازل کی جاتی تھی اس کو اس کیفیت پہ ختم ہونے کے بعد اچھی طریقے سے یاد کر لیتے تھے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی بھول نہیں ہوتی تھی۔ دوسری صورت یہ بتائی تھی کہ حضرت جبریل علیہ السلام فرشتے کے درجے سے نکل کر کیا ہے انسانی شکل میں آیا کرتے تھے۔ اللہ جل جلالہ و امن والوں نے فرشتوں کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ جس طریقے سے چاہیں، جس صورت میں چاہے اپنے کو تبدیل کر لیتے ہیں۔ اس وجہ سے حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں تبدیل کر لیتے تھے، اور انسانی شکل میں آ کر جیسے ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ بات کرتا ہے، اس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل کرتے تھے، تو دونوں کی کیفیت ایک ہی ہوتی تھی، اس وجہ سے اس کو حاصل کرنے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشقت نہیں ہوتی تھی۔ میں نے بتایا تھا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام میرے گھر میں تھا، میں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دہیہ قلبی کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں، اور میں اپنے کام میں لگی رہی۔ پھر جب دہیہ قلبی چلے گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر سیدھے مسجد میں گئے، اور مسجد میں جا کر کہا کہ ابھی یہ وہی نازل ہوئی، تو مجھے یہ معلوم ہوا کہ جس کو میں نے دہیہ قلبی سمجھا تھا وہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے۔ تو اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آتے تھے، اور دہیہ قلبی چونکہ بہت ہی زیادہ حسین اور جمیل تھے، اس وجہ سے حضرت جبریل علیہ السلام اچھی شکل و صورت میں حضرت دہیہ قلبی کی شکل میں تشریف لایا کرتے تھے۔ بہرحال یہ تو سب گزشتہ کل تمہارے سامنے ہو چکا تھا۔ اور قالت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے باقی تھا۔ اب آگے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنزَلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی، اس وقت کیا کیا حالات ہوتے تھے، کیا کیا صورت ہوتی تھی، وہ اس حدیث پاک میں ذکر کیا جا رہا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو اس وقت میں دیکھتی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بہت ہی زیادہ بوجھ اور بہت ہی زیادہ وزن محسوس ہوتا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہت شدت طاری ہوتی تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے اس وحی کی وجہ سے کیا ہے بدن مبارک بھی وزنی ہو جاتا تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشانی مبارک بھی اور چہرہ مبارک پر بھی کیا ہے بہت ہی زیادہ پسینہ آ جایا کرتا تھا، حتیٰ کہ اگر شدید سردی کا زمانہ ہو تو اس شدید سردی کے زمانے میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر کیا ہے پسینہ کی لڑیاں لگ جاتی تھی۔ ایک تو جیسے ہم لوگوں کو گرمی کے دنوں میں یا محنت کرتے وقت پسینہ آتا ہے،
اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پسینہ آتا تھا جیسے نل کھول دیا گیا ہے اور اس میں سے مسلسل پانی نکلتا ہے، اس طریقے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی شدت کی وجہ سے اتنا پسینہ آتا تھا کہ جو پسینہ کی گویا کی لڑیاں نکلتی تھی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ، اور میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ينزل علیہ الوحی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہو رہی ہے فی الیوم الشدید البرد، سخت سردی کے دنوں میں۔ آپ لوگوں کا تجربہ بھی ہوگا اور جانتے بھی ہوگے کہ عامتاً پسینہ گرمی کے دنوں میں اور گرمی کی وجہ سے نکلتا ہے، سردی کے دنوں میں ٹھنڈ ہوتی ہے، اس وجہ سے پسینہ نہیں نکلتا۔ لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ٹھنڈی کے دنوں میں بھی اگر وہی نازل ہوتی تھی تو اس وہی کے نازل ہونے کے وقت میں شدید میں فیبسم عنہ، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور سے پسینہ نکلا کرتا تھا۔ وَأَنَّ جَبِينَهُ، اور آپ کی پیشانی مبارک یتفسد عرقاً، عرقوں کے معنی آتے ہیں پسینہ کے، یا یتفسدوں کے معنی آتے ہیں بہنے کے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک سے پسینہ کیا ہے، جیسے نل میں سے نل کو کھول دیا جائے اور پانی بہت زور سے نکلتا ہے، اس طریقے سے اس وحی کی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک سے شدت کے ساتھ پسینہ نکلا کرتا تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ترجمہ الباب سے مطابقت اس حدیث کی ظاہر ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وحی نازل ہوتی تھی تو اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیا ہوتی تھی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کیسے نازل ہوتی تھی، فرشتہ آتا تھا، وہ فرشتہ کس شکل میں آتا تھا، اپنی شکل میں آتا تھا یا انسانی شکل میں آتا تھا۔ بہرحال اس طریقے سے اس ترجمہ الباب کی کیا ہے حدیث کے ساتھ یا باب کے ساتھ کیف کان الوحی میں اس کا مطابقت ہو گئی۔ جی حدثنا يحيى بن زبيد قال اخبرنا زيد عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها انها قالت قبلنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرؤيا الصالحة في النوم وكان لا يرى رؤيا الا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب اليه الخلاء وكان يحمل بغار حجاء فيتحنث فيه وهو تعبد الليالي ذوات العدد قبل ان يرجع الى اهله ويتزوج بذلك ثم يرجع الى خديجة فيتزوج بمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ فقال فقلت ما انا بقارئ قال فاخذني فغثني حتى بلغ مني الجهد ثم ارسلني فقال اقرأ فقلت ما انا بقارئ فاخذني فغثني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم ارسلني فقال اقرأ فقلت ما انا بقارئ قال فأخذني فغثني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد فؤاده ودخل على خديجة بنت خويلد فقال زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع فقال لخديجة فأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة وتكسب المعدومة وتقري الصيف وتعين على نوائب الحق فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى ابن عم خديجة وكان امرأة تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبرانية فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله ويكتب وكان شيخا كبيرا قد عمي فقالت له خديجة يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى يا ليتني فيها جزعا يا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم قال نعم لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودية وأن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤثرا ثم لم ينشأ ورقة أن توفي
وفتر الوحي. قال ابن شهاب واخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن ان جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنه قال وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه بين انا امشي اذ سمعت صوتا من السماء فعرفت بصري فاذا الملك الذي جاءني بحذائه جالس على كرسي بين السماء والارض ورعبت منه فرجعت فقلت زملوني فانزل الله تعالى يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر وحمي الوحي تابعه عبد الله بن يوسف وابو صالح وتابعه هلال بن رداد عن الزهري وقال يونس ومعمر بوادر. دوسری حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتی ہے حدثنا یحییٰ ابن بکیر قال اخبرنا اللیث عن عقیل عن ابن شہاب زہری عن عروہ ابن زبیر عن عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام المؤمنین کے متعلق کچھ استقل بتا دیا گیا تھا. بہرحال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام کے تمام ازواج جو ہیں ہمارے لیے بمنزل ماں کے ہیں. اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے ساتھ نکاح کرنا جائز اور درست نہیں ہے. یہاں پر ایک دوسری بات بھی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں حضرت عائشہ صدیقہ یہ تو تمہیں بھی معلوم ہوگا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ازواج میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بہت ہی زیادہ محبت تھی اور بہت ہی زیادہ تعلق تھا. سوال یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ بڑا ہے یا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ بڑا ہے. بہرحال ایک مستقل بحث ہے کہ ازواج مطہرات میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خدیجۃ الکبریٰ یا اسی طریقے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ میں کس کا درجہ بڑا ہے. حدیث پاک میں بھی آئے گا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ کھانے میں جس طریقے سے شرید سب سے بڑھیا اور افضل اور بہتر ہے اسی طریقے سے عورتوں میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. لیکن یہاں پر جو بحث ہے وہ یہ ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ دونوں میں کس کا درجہ بڑا ہے. تو محققین کی رائے یہ ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کا درجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے بڑا ہوا ہے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو درجہ ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 25 سال کی تھی اس وقت حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہوا تھا اور جب تک حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات رہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دوسری عورت کے ساتھ نکاح نہیں کیا. یعنی 25 سال میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا. اس وقت حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال تھی اور پھر اس کے بعد کیا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 25 سال تک حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہے اور جب تک حضرت خدیجۃ الکبریٰ رہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے ساتھ نکاح نہیں کیا. اور پھر اس کے بعد جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا اس کے بعد پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کیا. پھر اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفیہ نہیں حضرت صفیہ تو غزوہ خیبر کے موقع پر لیکن حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کیا اور سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تیسرے نمبر پر نکاح ہوا. لیکن یہ صرف نکاح ہی ہوا تھا رخصتی نہیں ہوئی تھی. رخصتی جب کیا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے اس وقت ہوا تھا. بہرحال یہاں پر ایک سوال کا جواب بھی ہے کہ بعض حضرات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر کے فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 عورتیں تھیں یا 11 عورتیں تھیں وغیرہ اور اس سلسلے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. ان کا جواب یہ ہے
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ جوانی کا جو زمانہ ہے، اور ہر ایک آدمی کے جوانی کا زمانہ جو ہوتا ہے وہ 25 سال ہوتا ہے، اور 25 سال میں ہی آدمی کو کیا ہے، نکاح کی ضرورت پڑتی ہے اور وہ نکاح کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جوانی کا سارا زمانہ ایک 40 سال کی بڑھیا کے ساتھ، جن کے پہلے اولاد بھی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ گزارا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے صبر، اور کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق حسنہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دوسری عورت کی طرف توجہ بھی نہیں کی۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اگر خواہش پرست ہوتے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عورتوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ کافروں نے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آفر رکھا تھا کہ آپ اس دعوت کے کام کو چھوڑ دیں، آپ جس حسینہ کے ساتھ آپ نکاح کرنے کا ارادہ فرمائیں گے، ہم اس حسینہ کے ساتھ آپ کا نکاح منعقد کرا دیں گے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا۔ اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے سلسلے میں جو لوگ اشکالات وغیرہ کیا کرتے ہیں وہ بکواس ہے، اس کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے۔ بہرحال بات چل رہے تھے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ بڑا تھا یا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو قربانی دی، جو مالی قربانی دی، جو جانی قربانی دی، اور جو ساری ضرورتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ بہت زیادہ محبت بھی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا میں جیسے تشریف لے جاتے تھے، جیسا کبھی آئے گا، تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کبھی کبھی کھانا لے کر بھی جایا کرتی تھی۔ پھر اللہ جل جلالہ نے جب وحی نازل ہونا شروع ہوئی تو اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ خدیجۃ الکبریٰ کھانا لے کر آ رہی ہے، اور پھر کہا کہ جب وہ آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو سلام بھی پیش کرنا، اور ان کو کہنا کہ جنت میں تمہارے لیے ایک موتی کا محل تیار کیا گیا ہے۔ بہرحال یہ ساری فضیلتیں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہے۔ ان کے علاوہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد ہوئی وہ ساری کی ساری حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوئی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ ازواج مطہرات میں سے دوسری عورتوں میں سے کیا ہے کسی سے اولاد نہیں ہوئی، صرف ایک ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی کہ جن سے حضرت ابراہیم یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کی پیدائش ہوئی، اور وہ بچپن ہی میں پھر ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ اس لیے معلوم ہو گیا کہ ازواج مطہرات میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ بڑا ہوا ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں ہوا، اور جنت المعلیٰ میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کا مزار ہے، اور آج بھی وہ جگہ موجود ہے جہاں پر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کو دفن کیا گیا تھا۔ جنت المعلیٰ میں لوگ حج کرنے جاتے ہیں تو اس جگہ کی بھی زیارت کرتے ہیں۔ بہرحال دوسری بحث کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ بڑا ہے یا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگر گوشہ تھی۔ بہرحال حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ بھی بہت ہی بڑا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی عورتوں کا سردار قرار دیا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ بہت ہی اونچا اور بہت ہی بڑھیا ہے۔ ایک مرتبہ خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درمیان میں بھی بات ہو گئی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے جو آپ فرما رہے ہیں، لیکن قیامت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی پکڑ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں جاؤں گی، اور تم کسی دوسرے یعنی حضرت علی دوسرے کی انگلی پکڑ کر جنت میں جائے گی،
یہ ہمارے درمیان میں فرق ہے۔ بہرحال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ بڑا ہے یا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ بڑا ہے، اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ بڑی ہے، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ جنت کے اعتبار سے جنت کی عورتوں کی سردار کا ہے۔ بہرحال یہ تو ہوا درجات کے اعتبار سے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اول ما بودی به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحہ فی النوم فکان لا یرا رؤیا الا جاءت مثل فلق الصبح۔ یہاں پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آنے سے پہلے کیا کیفیت تھی وہ ذکر کیا ہے۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتدائی وحی میں کیا حالت ہوتی تھی یا ابتدائی وحی میں کیا چیزیں پہلے ہوئی تھی اس کو ذکر کر رہی۔ حالانکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وحی آنے کے 4 سال گزر گئے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کا وحی بھی آ گئی، اقرا بسم کی وحی بھی آ گئی، اور پھر انقلابی اور بھی بہت ساری وحی آ گئی، اور پھر اس کے بعد جب وحی کے آنے کے 4 یا 5 سال گزرے اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہجرت سے 6 سال پہلے ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا ہے وداعی اور رخصتی، یہ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 9 سال کی تھی اس وقت ہوئی۔ بہرحال سال کے اعتبار سے یاد رکھنا، ہمارے یہاں کے اعتبار سے 9 سال تو بہت ہی کم ہوتا ہے، لیکن گرم علاقے کی عورتیں اور جن کو کھجور وغیرہ ہی کھانا ملتا ہو تو اس وقت میں اس ٹونک کی وجہ سے اس کی طبیعت اور حالات کیا ہو جاتی ہے، وہ ایک دوسرا مستقل مسئلہ ہے، اس کی طرف کیا ہے ابھی زیادہ توجہ نہیں دلا رہا۔ میں صرف اس حدیث کو ذکر کر رہا ہوں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت وحی نازل ہوئی تھی، یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس وقت وحی نازل ہوئی تھی اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی۔ جب پیدائش ہی نہیں ہوئی تو اس وقت کی حالت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طریقے سے بیان کر رہی ہے، یہ حدیث مرفوع ہوگی یا کیا ہوگی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا ہو، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہی سے پہلے کی حالات وغیرہ بیان کی ہو، اور اس اعتبار سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بیان کر رہی ہے۔ یا دوسری صورت یہ بھی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی صحابی سے کسی صحابیہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی وحی کی باتیں سنی ہو، تو اس میں پھر ایک سوال یہ ہوگا کہ پھر کس سے سنی ہوگی؟ تو اس کا جواب ہے کہ صحابی کلہم عدول، صحابی تمام کے تمام عادل ہے، اس وجہ سے اگر صحابی کا نام معلوم نہ ہو تو اس بات میں کوئی کمزوری نہیں آتی، بات اپنی جگہ پر پکی اور سچی رہتی ہے۔ تو فرق صرف اتنا پڑے گا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوگا تو مرفوع ہوگا، اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا ہو، کسی صحابی سے وہ حالات سنے ہوئے ہوں گے، تو پھر اس صورت میں کیا ہو جائے گا، وہ مرفوع کے درجے میں نہیں رہے گی۔ بہرحال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے اللہ جل جلالہ و من والہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اخلاق عالیہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو احوال رفیہ، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے چل کر جو محبوب رب العالمین
یا پوری دنیا کے رسول بننے والے تھے، اس وجہ سے اخلاق اور عادات کے اعتبار سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی اونچے درجے پر رکھا تھا۔ کبھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کا، حالانکہ وہ شراب کا دور تھا، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شراب کا ایک گھونٹ نہیں لیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ اپنی زبان پر نہیں لائے، حتیٰ کہ آپ کے اخلاق عالیہ کی وجہ سے لوگوں میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو رہ گئے، لیکن صادق الامین کے لقب سے ہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا جاتا تھا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیا جاتا تھا۔ صادق سچے اور امین امانت دار، اور یہ دونوں چیزیں ایسی ہے کہ جو کیا ہے بہت ہی اونچی ہے، اور اس کے ذریعے سے آدمی بہت ہی اونچے درجے پر پہنچتا ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے ابتدائی دور کی جو زندگی گزاری، اس میں بھی سوانے میں جب دیکھو گے سیرت طیبہ کا تو مطالعہ کرو گے تو جس طریقے سے چھوٹے بچے بچپن میں کھیل کود وغیرہ میں مصروف اور مشغول ہوتے تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں بھی کھیل کود کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے، اور پھر اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جوانی کا دور آیا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کی وجہ سے، سچائی کی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زمانے میں لوگ صادق الامین کے لقب سے یاد کیا کرتے تھے۔ بہرحال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی زمانے میں تجارت کی، اپنے چچا کے ساتھ تجارت کے لیے گئے تو تجارت بھی ایسی شاندار کی کہ جس کی نظیر نہیں ملتی۔ کامیاب تاجر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے ساتھ بچپن میں گئے تھے، اور پھر جوانی میں حضرت خدیجہ، شادی سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سامان دے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارت کے لیے بھیجا تھا، اور اپنا ایک غلام وغیرہ بھی ساتھ کر دیا تھا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں جو نفع بخش تجارت کی وہ بہت ہی زیادہ واضح ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی امور میں بھی ماہر تھے اور اخروی امور میں بھی ماہر تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی ایسا کام جس کو گناہ کیا جاتا ہے نہیں کیا، اور ظاہر بات ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آگے چل کر رسول بننے والے تھے، اور رسول تو ویسے بھی معصوم ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو گناہوں سے بچایا ہوا ہوتا ہے، وہ گناہ نہیں کرتے۔ اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق اور اعمال کے اعتبار سے، عادات کے اعتبار سے بہت ہی اونچے درجے پر تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں خاندان میں یہ دستور تھا کہ جو خاندان کا بڑا آدمی ہوتا ہے وہ کیا ہے اس طریقے سے غار حرا میں یا اس طریقے سے کیا ہے تخلیہ کو اختیار کرتا ہے۔ تخلیہ یعنی خلوت اختیار کرنا، یہ صوفیہ کے یہاں بہت ہی اونچی چیز ہے کہ آدمی تمام چیزوں سے تعلقات کو منقطع کر کے، تمام لوگوں سے تعلقات کو منقطع کرتے، دنیا داری کی تمام چیزوں سے منقطع کر کے تنہائی میں بیٹھ جاتا ہے اور تخلیہ اختیار کرتا ہے، اور تخلیہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ لو لگاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں غور و فکر کرتا ہے، اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ تو صوفیہ کے یہاں اسی وجہ سے کیا خلوت نشینی، چلہ کشی وغیرہ کے الفاظ نقل کیے جاتے ہیں، اور یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ آج کل ہم لوگوں کے لیے بھی چونکہ دنیا داری میں بے انتہا مصروف اور مشغول ہے، ہر وقت دنیا داری ہی کی فکر ہوتی ہے، ہر وقت دنیا داری ہی کی سوچ اور غور و فکر لگا ہوتا ہے، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو نسبت، جو تعلق، جو محبت وغیرہ ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں ایک قسم کی کمی وغیرہ محسوس ہوتی ہے۔ اس وجہ سے ہمیں اپنا وقت نکال کر کچھ وقت 5 منٹ صحیح، 10 منٹ صحیح، 15 منٹ صحیح کیا تخلیہ میں گزارنا چاہیے،
فون وغیرہ کچھ نہ ہو اور آدمی بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا ہے نوازشات وغیرہ کو اپنے اوپر محسوس کرے اور یہ سوچے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے اور مجھے اس نعمتوں کا کیا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ یہ سب احوال اور مراقبات تخلیہ میں ہوتے ہیں۔ صوفیہ کے یہاں تخلیہ بہت ہی زیادہ اہم چیز ہے، اور اس میں بھی کیا ہے 40 دن کا چلہ وغیرہ ہوتا ہے۔ حضرت اقدستانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے یہاں جو لوگ اصلاح کے لیے جایا کرتے تھے وہ کیا ہے ایک ایک چلہ 2 چلے کے لیے کیا حضرت کے پاس رہ کر اپنی اصلاح کیا کرتے تھے۔ بزرگان دین کے پاس ویسے بھی، لیکن آج کل تو جیسا میں نے ابھی بتایا کہ ہمارا تعلق، ہماری نسبت دنیا کے ساتھ ایسی ہو گئی ہے کہ دنیا کو ہم نہیں چھوڑ سکتے اور دنیا ہمیں نہیں چھوڑتی۔ اس وجہ سے بڑی پریشانی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد میں سے بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے دادا وغیرہ تھے، ان لوگوں کا معمول تھا کہ کچھ وقت کے لیے وہ تخلیہ میں جایا کرتے تھے، خلوت نشینی اختیار کیا کرتے تھے اور خلوت نشینی میں اللہ کی عبادت وغیرہ میں مصروف اور مشغول رہا کرتے تھے۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ تعالی علیہ بانی تبلیغ، حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق بھی ہم نے بڑوں سے سنا کہ میوات وغیرہ میں وہ اجتماع میں جاتے تھے تو اجتماع سے واپس آنے کے بعد وہ کیا ہے مسجد میں اعتکاف کر لیا کرتے تھے اور فرماتے تھے لوگوں کے ساتھ تعلق رہنے کی وجہ سے جو قلب پر ایک قسم کی کیا ہے مردنی چھا گئی ہے اس کو اس خلوت کے ذریعے سے نکال کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سے اس کو پور کرنا ہوتا ہے۔ بہرحال یہ خلوت نشینی یعنی اس زمانے میں بھی تھی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں بھی تھی۔ اس وجہ سے جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خلوت نشینی اختیار کی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا کو منتخب فرمایا۔ غار حرا کو منتخب فرمانے کی وجہ یہ تھی کہ یہ مکہ مکرمہ سے زیادہ دور بھی نہیں تھا، اس وجہ سے یہاں غار حرا میں آنے جانے میں کوئی مشقت نہیں ہوگی۔ تقریباً 3 میل یا 4 میل کے فاصلے پر ہے اور ایک بہت بڑا پہاڑ ہے، جبل النور سے اس کو تعبیر کیا جاتا ہے، اور اس میں ایک غار ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں اکیلے تشریف لے جایا کرتے تھے اور وہاں جا کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جایا کرتے تھے، خلوت اختیار کرتے تھے اور خلوت میں اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ابھی وحی تو نازل ہوئی نہیں، نماز تو ہے نہیں، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کیا کرتے تھے؟ یہ سوال ہے، میں تھوڑی دیر کے بعد اس کا جواب دوں گا۔ ابھی تو آپ کا ذہن اس کی طرف متوجہ کر لیا، لیکن ابھی یہ جو بتانا ہے وہ یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خلوت اختیار کی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک آدمی جو مشہور ہو اور وہ اس طریقے سے خلوت اختیار کرے تو ظاہر بات ہے کہ لوگوں میں چہمی گوئیاں ہونی چاہیے، لیکن یہاں پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خلوت اختیار کی تو اس خلوت کے اوپر کسی نے کوئی تبصرہ نہیں کیا، تاریخ میں کوئی تبصرہ نہیں ملتا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ خلوت اختیار کی وہ ایک جدید اور نئی بات نہیں تھی، بلکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد وغیرہ جو تھے وہ بھی کیا ہے قوم کے سردار تھے، اور سردار ہونے کے ساتھ وہ بھی اس طریقے سے تخلیہ اور خلوت نشینی اختیار کیا کرتے تھے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طریقے پر خلوت نشینی اختیار کی۔ تو لوگوں کو ہوا کہ اس خاندان کا تو دستور ہے خلوت نشینی کا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خلوت اختیار کی۔ 25 سال کی عمر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ہوا، اور پھر اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبب الیہ الخلا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت نشینی کے ساتھ شفقت و رغبت ہو گئی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خلوت کو اختیار کرنے لگے۔ اب یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خلوت تھی
وہ ایک دو دن یا ایک دو ہفتے کے لیے نہیں ہوتی تھی، بلکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خلوت مہینے مہینے تک کے لیے ہوا کرتی تھی۔ عام متن رمضان کے مہینے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خلوت میں ہی ہوتے تھے۔ رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحج، محرم، سفر، ربیع الاول، اس طریقے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تو 2 مہینے کے لیے، کبھی 3 مہینے کے لیے، کبھی 4 مہینے کے لیے، کبھی کبھی 6 مہینے کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس خلوت کو اختیار کیا کرتے تھے۔ اب اس خلوت میں جانے سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پینے کا بھی کچھ ساتھ میں لے جایا کرتے تھے، اور پھر کبھی کبھار حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے گھر سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے پینے کے لیے کچھ چیزیں لے کر غار حرا میں بھی جایا کرتی تھی۔ جس وقت پہلی مرتبہ مکہ مکرمہ جانا ہوا، جوانی کا زمانہ تھا، اور اس وقت اس پہاڑ پر چڑھنے کا موقع ملا، ہمت ہوئی، اور ہمت کر کے جبل نور پر غار حرا جہاں پر ہے وہاں پر ہم چڑھے۔ جو یاد ہے مجھے، اور بھی بہت سارے ساتھی بھی تھے، اور یاد ہے تقریباً 2.5 گھنٹہ مسلسل چڑھتے رہے، چلتے رہے، تب جا کر کیا ہے اس غار کے اوپر پہنچے۔ غار حرا میں پہنچ کر جب ہم نے وہاں سے دیکھا تو کعبہ شریف یا حرم شریف صاف نظر آ رہا تھا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اسی غار میں عبادت کیا کرتے تھے، اسی غار میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، اسی غار میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق غور و فکر کیا کرتے تھے۔ اور جب 40 سال کی عمر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو گئی تو اس وقت سب سے پہلے حضرت جبریل علیہ السلام اسی غار میں تشریف لائے، اور غار میں تشریف لا کر سب سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی۔ یہاں تک اگر تمہاری سمجھ میں آ گیا ہو تو درمیان میں یہ دیکھو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ غار کا جو اعتکاف تھا یا غار میں جو ٹھہرتے تھے وہ متعدد دنوں کے لیے ٹھہرا کرتے تھے، اور کئی مہینوں کے لیے ٹھہرا کرتے تھے، اور کھانا لے کر آیا کرتے تھے، اور وہ کھانا جب تک چلتا تھا وہ چلتا تھا، اور پھر جب ختم ہو جاتا تھا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے جاتے تھے، کھانا لے کر پھر آ جاتے تھے، یا حضرت خدیجۃ الکبریٰ تشریف لاتی تھی اور وہ لے کر آتی تھی۔ جب ہم چڑھے تھے اور چڑھ کر جب ہم تھک گئے تو اس وقت میرے ذہن میں بات آئی کہ ہم نوجوان ہو کر تھک گئے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کیا ہے 40-50 سال کی بڑھیا عورت، وہ کس طریقے سے چڑھتی ہوگی، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت تھی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تعلق تھا، اس تعلق کی وجہ سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ تشریف لایا کرتی تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ تھا وہ ہمارے زمانے والا تھا، ہمارے یہاں کا زمانے والا تو تھا نہیں کہ جس میں مٹن قورمہ یا بریانی یا پراٹھے یا سموسا یا اس قسم کی چیزیں ملتی ہو۔ اس میں تو بہت تو کیا کھجور ہوتی تھی اور دودھ ہوتا تھا، ان کا کھانے کا عامتاً دستور جو ہوا کرتا تھا۔ تو اگر وہ لے کر آئے ہوں گے تو وہاں فریج کون سا تھا، وہ تو 2-3 دن ہی میں ختم ہو جاتا، اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تو سخی تھے، اور جو کوئی دوسرا مل گیا ان کو بھی کھلا دیا، تو اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا ختم بھی ہو جاتا تھا، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ لے کر بھی آتی تھی۔ لیکن وہی بتا رہا ہوں کہ روٹی ترکاری یا ایسا کچھ جو 2-4 دن چلے ایسا نہیں ہوتا تھا، وہی کیا کھجور اور پانی وغیرہ چیز ہوتا تھا۔ بہرحال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں اس طریقے سے قیام فرمایا کرتے تھے۔ انہا قالت اول ما بودی به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 39 سال سے اوپر کی ہو گئی تو پھر اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اب رؤیا صالحہ، رؤیا کے معنی آتے ہیں خواب،
آدمی جب سو جاتا ہے تو اس وقت اس کی روح جو ہے وہ روح اس کے بدن سے نکلتی ہے اور نکل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں جاتی ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ آدمی اگر وضو کر کے سویا ہوا ہوتا ہے تو پھر اس کی روح جب اللہ کے حضور میں پہنچتی ہے تو وہاں اس کو سجدہ کرنے کی اجازت مل جاتی ہے اور وہ سجدہ کرتی ہے، اور پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں تو روح کو واپس لوٹا دیتے ہیں، پھر وہ روح بدن کے ساتھ آ کر مل جاتی ہے۔ تو اس وقت روح کے ساتھ بدن کا تعلق تو ہوتا ہے لیکن روح باہر نکلی ہوئی ہوتی ہے۔ بہرحال اگر وضو نہ ہو تو بھی وہ جاتی ہے وہاں پر اور وہاں سے پھر واپس آ جایا کرتی ہے۔ تو جانے میں یا آنے میں، کبھی تو جاتے ہوئے کبھی تو آتے ہوئے، روح جب گزرتی ہے ملائے اعلیٰ میں تو پھر اس وقت ملائے اعلیٰ کی بعض چیزوں کا احساس اسے ہوتا ہے، بعض چیزیں اسے دکھلائی جاتی ہے، اور اس صورت میں وہ روح ان چیزوں کو دیکھتی ہے، اور اس دیکھنے کا تعلق، دیکھنے کو ہم رؤیا سے تعبیر کرتے ہیں، چونکہ روح نے دیکھا اور روح کا تعلق انسانی بدن کے ساتھ من جملہ باقی ہے، اس وجہ سے انسان سویا ہوا ہے اور وہ سونے کی حالت میں یہ دیکھ رہا ہے کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کھایا، میں نے یہ پیا، مجھے یہ ملا، سمجھ میں، یا اس طریقے سے میں بادشاہ ہو گیا یا میں عالم ہو گیا وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں دکھتی ہے۔ لیکن ملائے اعلیٰ میں صورت مثالیہ دکھلائی جاتی ہے، اس وجہ سے جو خواب وغیرہ دیکھے جائیں اس صورت میں صورت مثالیہ کا کیا مطلب ہے اس کی تعبیر وغیرہ دی جاتی ہے۔ بہرحال اس کو تو کہا جاتا ہے رؤیا، اس کو تو کہا جاتا ہے خواب، لیکن خواب میں بھی تفصیل ہے۔ بعض خواب نفسانی ہوتے ہیں، بعض خواب شیطانی ہوتے ہیں، بعض خواب کیا ہے نورانی ہوتے ہیں، بعض خواب صالحہ ہوتے ہیں، بعض خواب صادقہ ہوتے ہیں۔ بہرحال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب تو سارے کے سارے صادقہ اور صالحہ ہی تھے، سچے ہی تھے اور اچھے ہی خواب تھے۔ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے موقع پر خواب دیکھا تھا، جس کی تفصیل قریب آگے آئے گی۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خواب نظر آتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ وحی کے نازل ہونے سے پہلے تقریباً 6 مہینے تک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کو جو خواب آتے تھے بالکل سچے خواب آتے تھے، جس روئے صادقہ سچے خواب، صالحہ اچھے خواب۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب دیکھتے تھے اس کی تعبیر بالکل وہی ہوتی تھی جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا تھا۔ چونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل جلالہ و من والہ اب خلعت رسالت سے نوازنے والے تھے، اس وجہ سے اس رسالت کی ابتدائی کیفیت، ابتدائی چیز، ابتدائی نور، ابتدائی حالات کی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روح کو اب کیا ہے اس خواب کی طرف متوجہ کر دیا گیا تھا، تاکہ جب وہی آئے تو ایک دم اجنبی پن یا ایک دم اوپرا پن محسوس نہ ہو، بلکہ کیا ہے اس خواب کی وجہ سے وہ کیا ہے وہی کو بھی برداشت کرنے کی صلاحیت ہو۔ اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی آنے سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اول معبودی بھی، اول وہ چیز کہ جس کے ذریعے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر اظہار کیا گیا، ابتدا کی گئی، شروع کیا گیا، وہ وحی میں سے رؤیا صالحہ تھا، اچھے خواب تھے۔ خواب کسے کہتے ہیں، کیسے دیکھا جاتا ہے، وہ میں نے تمہیں بتایا۔ اب اس میں نے ابھی بتایا کہ بعض خواب جو ہوتے ہیں نفسانی ہوتے ہیں، بعض خواب شیطانی ہوتے ہیں، بعض خواب نورانی ہوتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ و من والہ کی طرف سے آدمی کو دکھلایا جائے یا اللہ جل جلالہ و من والہ کی طرف سے جاتے ہوئے آتے ہوئے آدمی اپنے متعلق دیکھے، خواب کے متعلق دونوں چیزیں ہوتی ہے، رار اور یرا لہو، آدمی خود دیکھتا ہے یا کبھی کسی دوسرے کو بھی تمہارے متعلق خواب دکھلا دیا جاتا ہے،
اور اس صورت میں وہ یورا لہو میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل جلالہ و من والوں نے وہی آنے سے پہلے اچھے اچھے خواب کو دکھلانا شروع کیا، اور وہ اتنے صاف اتنے واضح تھے کہ اس کے لیے تعبیر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جیسا خواب میں دیکھا تھا کل کو صبح کو دنیا میں ویسے ہی طریقے سے اس کا وقوع ہو گیا۔ بہرحال اس طریقے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت کو اس طریقے سے خواب کی طرف موڑ دیا گیا تھا تاکہ مناسبت ہو جائے جو بھی عنقریب آگے حالات پیش آنے والے ہیں اس وجہ سے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ آتی ہے اول ما بدی به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا صالحہ فی النوم، خواب میں سونے کی حالت میں، فکان لا یرا رؤیا، بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیکھتے تھے کوئی خواب کو مگر جاعت مثل فلق الصبح، صبح کی روشنی جس طریقے سے واضح ہوتی ہے اور اندھیرے کے بعد ہر چیز صاف نظر آ جاتی ہے، پیسے ہیں، سانپ ہے، مفید ہے، مضر ہے، ساری چیزیں نظر آ جاتی ہے۔ اس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں جو دکھلایا جاتا تھا وہ صاف واضح طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آ جاتا تھا، اور اسی طریقے سے اس کی تعبیر وغیرہ واقع ہو جایا کرتی تھی۔ فکان لا یرا رؤیا، بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیکھتے تھے کسی خواب کو مگر جات مثل فلق الصبح، صبح کی طرح واضح اور صاف اور روشن نظر آ جایا کرتا ہے۔ ابھی میں کہہ رہا تھا کہ بعض مرتبہ آدمی جو خواب دیکھتا ہے تو اس صورت میں دن بھر میں جو مصرف ہوتا ہے، دن بھر میں جو مشغلہ ہوتا ہے، وہ مشغلہ دماغ پر اس کو اتنا زیادہ اثر انداز ہو جاتا ہے کہ رات کو جب سوتا ہے تو سونے میں بھی وہی حالت جو اس کے دماغ کو مؤثر ہے وہی اس کو خواب میں نظر آ جاتی ہے۔ یہ نفسانی خواب کہلائے جاتے ہیں، اور اسی کو تم اپنی اصطلاح میں کہتے ہو بلی کے خواب میں چھچڑے۔ بلی دن بھر وہ کھانے پینے کے چھچڑے کی تمنا میں رہتی ہے، اس وجہ سے اس کے خواب میں چھچڑی آتی۔ دن بھر لڑکیوں کی تصور میں لگے رہتے ہو تو رات کو آنکھ بند کرتے ہی وہی تصور خواب بن کر تمہارے سامنے آ جاتا ہے۔ جو تجارت میں مصروف مشغول رہتے ہیں وہ رات کو بھی اس کو تجارت ہی کے خواب آتے ہیں، وہ میں بیچ رہا ہوں، خرید رہا ہوں، نفع کما رہا ہوں۔ اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں، اس کا کوئی مطلب نہیں۔ موجودہ زمانے میں آپ حضرات خواب دیکھتے ہیں وہ انہی 3 قسموں میں سے ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے حضرت شیخ نور اللہ مرکزہ کے یہاں، حضرت اقدس مفتی محمود صاحب کے یہاں کوئی خواب لے کر آتا تھا تو حضرت فرماتے تھے خواب پر بھروسہ مت کرو، خواب ہے صحیح لیکن دیکھنے والا بھی تو درست ہو۔ دیکھنے والے میں جیسے تقویٰ ہوگا، طہارت ہوگا، بزرگی ہوگی، ویسا ہی اس کا خواب بھی اچھا ہوگا، صحیح ہوگا، اور جیسا اوباش ہوگا تو اس کا خواب بھی اسی طریقے سے اوباشی ہوتے ہیں۔ ہم لوگوں کے خواب اسی اوباش کی قسم میں آتے ہیں۔ اس وجہ سے حضرت شیخ اور مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ وغیرہ کے پاس جب تعبیر کے لیے آتے تھے تو فرماتے تھے اس کی کوئی تعبیر نہیں، نفسانی خواب ہے، شہوانی خواب ہے، شیطانی خواب ہے۔ بعض مرتبہ شیطان بھی خواب دکھلاتا ہے، اور یہ شیطان خواب اس وجہ سے ہمیں دکھلاتا ہے تاکہ خواب دیکھ کر ہم پریشان ہو۔ شیطان چونکہ ہمارا دشمن ہے، اس وجہ سے دشمن اپنے دشمن کو ہر آن اور ہر لمحے میں پریشان دیکھنا چاہتا ہے۔ اس وجہ سے شیطان ہمیں ڈرانے کے لیے بھی کیا ہے ایسا خواب دکھلاتا ہے کہ جس کی وجہ سے پریشانی ہو۔ اسی وجہ سے حدیث پاک میں جو دعا ذکر کی گئی ہے کہ اگر کوئی ڈراؤنا خواب دیکھے تو اٹھ جائے اور اٹھنے کے بعد 3 مرتبہ پھو 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 کر کے دھتکار دے اور پھر لاحول پڑے اور لاحول پڑھ کر کروٹ بدل کر وہ پھر سو جائے۔ بہرحال یہ شیطانی خواب ہے۔ اس جو شیطان نے صرف ہم کو ڈرانے کے لیے، شیطان نے ہم کو پریشان کرنے کے لیے، کیونکہ ہمارا دشمن ہے
اس وجہ سے وہ ایسا خواب دکھلاتا ہے. اس وجہ سے اس خواب کو تعبیر کی بھی ضرورت نہیں، کسی کو پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ حدیث پاک میں اس کا علاج بتایا گیا کہ دودکار دے اور دودکار کر طاؤس پڑھے اور طاؤس پڑھ کر سو جائے. اور تیسرا خواب جو ہے وہ نورانی ہے، جو میں نے ابھی شروع میں تمہارے سامنے بیان کیا کہ انسان کی روح جب نکل کر یہاں سے ملائے اعلیٰ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں پہنچتی ہے تو اس وقت ملائے اعلیٰ میں بعض مرتبہ روح کو کوئی چیز دکھلائی جاتی ہے، تو وہ دکھلائے جانا یا وہ دیکھنا اس کو رؤیا سے تعبیر کیا جاتا ہے، جو نبوت کا 46واں حصہ ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وحی نازل ہوئی 13 سال مکہ مکرمہ میں اور 10 سال مدینہ منورہ میں، تو 23 سال ہوئی. اور 23 سال میں 6 مہینے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خوابوں کی طرف متوجہ کر دیا تھا، خواب آ رہے تھے، اس وجہ سے 23 کے آدھے 46 ہوئے. اس وجہ سے خواب کو نبوت کا 46واں حصہ قرار دیا گیا ہے، اچھے خواب کو. بہرحال اچھا خواب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کسی انسان کو دکھلایا جاتا ہے یا انسان خود اپنے متعلق بھی دیکھ لیتا ہے، اور اس کی تعبیر چونکہ ملائے اعلیٰ میں صورت مثالیہ کو دکھی ہوتی ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیتے ہوئے دیکھا، حالانکہ دودھ یہ صورت مثالیہ تھی، کیا ہے علم کی، تو اس سے علم اور دین مراد ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور دوسرے لوگوں کو کپڑے پہنے ہوئے دیکھا، کسی کے کپڑے کم تھے، کسی کے کپڑے زیادہ تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے کپڑے جو ہے بڑے لمبے تھے اور زمین پر گھسر رہے تھے. یہ دین سے اس کا تعبیر دی جاتی ہے وغیرہ، اس وجہ سے اس کی تعبیریں ہوتی ہے. بہرحال یہ رویہ صالح کا ہے، رویہ صالحہ ہے. اور جیسا میں نے بتایا کہ آدمی کے جتنے اخلاق، عادات، اعمال اچھے ہوں گے اسی طریقے اس کے خواب بھی اچھے ہوں گے. اور جتنا زیادہ کیا ہے نفسانیت کا مارا ہوا ہوگا، جتنا زیادہ شیطانیت کا مارا ہوا ہوگا، تو اس کے خواب میں نفسانیت اور شیطانیت کا اتنا ہی زیادہ اثر ہوگا. تعبیر نفسانیت یا شیطانیت کے خواب کی نہیں ہوتی، رویہ صالحہ کی ہوتی ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب دیکھتے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اول ما بدی بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی رؤیا الصالحہ فی النوم فکان لا یرا رؤیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب نہیں دیکھتے تھے الا جاءت مثل فلق الصبح. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے خواب جو دکھلائے گئے وہ سب کے سب تعبیر کے محتاج نہیں ہوتے تھے، جیسا خواب میں دیکھا ویسا ہی ہوتا ہے. ایک بات تو یہ بتائی کہ 6 مہینے تک یہ حالت رہی، اور 6 مہینے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام سب سے پہلے وہی لے کر نازل ہوئے. بہرحال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات میں 2 باتیں فرمائی. ایک تو یہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خواب آتے تھے وہ خواب رویہ صالحہ، رویہ صادقہ ہوا کرتے تھے، اور اس کی تعبیر بالکل ایسے ہی ہوتی تھی جیسا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا. ثم حبب الیہ الخلا، پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت کی طرف توجہ دلائی گئی، خلوت کی طرف رغبت دلائی گئی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت اور گوشہ نشینی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آ گئی. اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خلوت میں چلے گئے اور خلوت میں جاتے رہے، حتیٰ کہ خلوت میں جانے کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ہرا کو پسند کیا، اور اس غار ہرا میں بیٹھ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جان رہے تھے، سوچ رہے تھے، سمجھ رہے تھے کہ کیوں دنیا میں کیوں پیدا کیا گیا، اور یہ ساری چیزیں کیا ہے، سورج چاند یہ ساری چیزیں خدمت میں لگی ہوئی ہے، یہ کس وجہ سے ہے. اس طریقے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے سوچتے رہے اور خلوت اختیار کر. ثم حبب الیہ الخلا،
वकाना यखलू बेगार हिरा, और हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिलवत इख्तियार करते थे गारे हिरा में। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे हिरा को क्यों पसंद किया, उसका जवाब मैं अभी दे चुका कि मक्का मुकर्रमा के क्या है आबादी से या मक्का मुकर्रमा की मशगूली से ये ज्यादा दूर भी नहीं है, ज्यादा करीब भी नहीं है। 3 मील 3.5 माइल की जगह पर एक पहाड़ है, जबल नूर से उसको ताबीर किया जाता है आजकल, और वहां पर क्या है सबसे ऊपर चोटी पर एक गार था, एक गुफा था, उसमें हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जाकर बैठकर इबादत किया करते थे। वकान यखलो बेगारे हिरा फयता हन्नस, हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहन्नुस को इख्तियार किया करते थे। तहन्नुस के माने आता है वो अफवाल के जिसमें गुनाह हो उससे बचना, और जब गुनाहों से बचने के अफवाल होंगे तो जाहिर बात है कि वो इबादत के और अल्लाह तबारक व तआला के रजामंदी के होंगे। तो हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ बैठकर अल्लाह तबारक व तआला की पसंदगी और अल्लाह तबारक व तआला को जो चीज पसंद है उसके अमल को क्या करते थे, यानी इबादत में मसरूफ हुआ करते थे। अभी वही आई नहीं, हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या है 36, 37, 38, 39 साल का उम्र का जमाना है, और हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ खिलवत इख्तियार कर रहे हैं, और खिलवत इख्तियार करके यतहन्नस इबादत में मसरूफ है, यानी गुनाह से बचते हैं, और गुनाह से बचना तो इबादत में लगना है। तो हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत में लगते हैं। वहाँ पर दूसरे लफ्जों में गारे हिरा में हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत में मसरूफ होते थे। मैंने अभी बताया कि उस गारे हिरा के सामने अगर आदमी बैठकर देखे तो सामने हरम पाक नजर आता है, काबा शरीफ साफ नजर आता है, और काबा शरीफ को देखना भी इबादत है। इसलिए अगर कुछ ना करते हो काबा शरीफ को देख रहे हो तो वो भी इबादत के माने में पाया गया। लेकिन उलमा फरमाते हैं कि नहीं, हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक़वाल है, मैं जिक्र करता हूँ। कोई कहता था कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत पर अमल करते थे, यानी उनके मुताबिक इबादत करते थे। कोई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक कहते हैं। लेकिन सही है कि हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिल्लत इब्राहिमी, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शरीयत के जो औसाफ या जो चीजें बाकी रह गई थी, हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके मुताबिक अमल करते थे, उसके मुताबिक इबादत करते थे। और इनके अलावा एक दूसरा जवाब है जो मुझे बहुत ही ज्यादा सही और मजबूत लगता है, वो ये है कि हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से रूहानी तौर पर, इल्हामी तौर पर हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो बात बताई जाती होगी, हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी के मुताबिक अमल करते होंगे, और यही वो बात है। असल इसमें यह है कि हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले मजहब के मुत्तबे थे, ताबेदार थे या नहीं थे, इस बहस को यहाँ पर लोग जिक्र करते हैं। लेकिन ये है कि सबसे ज्यादा ये है कि हम लोग भी क्या है, अल्लाह तबारक व तआला का करम हो जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला जो बताते हैं, जो इल्हाम करते हैं, जो दिल में आता है वो काम करते हैं। तो हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अल्लाह तबारक व तआला के महबूब थे, और हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आगे चलकर क्या है पूरी दुनिया के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनने वाले थे, रसूल बनने वाले थे, खातिमुन नबीयीन थे। तो फिर इस वक्त में हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस किस्म की चीजों को सोचने के बजाय अगर ये सोच लिया जाए कि जो अल्लाह तबारक व तआला हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई करते होंगे, जो अल्लाह तबारक व तआला हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में डालते होंगे, हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी के मुताबिक इबादत किया करते होंगे। बहरहाल दो जवाब सबसे ज्यादा कभी है। एक तो यह है कि मिल्लत इब्राहिमी जो बकाया था, हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके मुताबिक अमल करते थे।
فقان اللہ یرا رؤیا الا جات مثل فلق الصبح ثم پھر اس کے بعد حبب الیہ الخلا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت کی طرف رغبت دلائی گئی، محبوب کیا گیا خلوت کو۔ اور ابھی میں نے بتایا تھا کہ تصوف والوں کے یہاں پر بھی خلوت اور چلہ کشی، خلوت نشینی بہت زیادہ مفید ہے۔ اور حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ کے سوانے میں بھی تم نے دیکھا ہوگا کہ ان کے والد نے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو دوستوں کے دوستی سے روک دیا تھا، کسی کے ساتھ دوستی کرنے کی اجازت نہیں، کسی کے ساتھ بات کرنے کی اجازت نہیں، اور جب تعلقات ہی نہیں ہوں گے تو ظاہر بات ہے کہ پھر مطالعہ یا تکرار ہی کی طرف آدمی متوجہ ہوگا۔ اس وجہ سے ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ اگر پڑھنا ہے تو موبائل، دوست احباب اور ساتھی وغیرہ کو چھوڑ کر کتاب ہی کو اپنا دوست بنا لو، تو اس صورت میں جا کر کیا ہے فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ بہرحال ثم حبب الیہ الخلا وکان یخلو بغار حرا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خلوت اختیار کرتے تھے غار حرا میں، فیتحنس فیہ، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت کرتے تھے، گناہ سے بچتے تھے، تحنس سے بچتے تھے، حانث ہونے سے بچتے تھے، یعنی گناہ کرنے سے بچتے تھے۔ اور جب گناہ کرنے سے آدمی بچے گا تو ظاہر بات ہے عبادت میں مصروف ہوگا، نیکی کام میں مصروف ہوگا، گناہ سے بچے گا۔ آدمی دو حال سے خالی نہیں، یا تو عبادت میں لگا ہوا ہے یا گناہ میں لگا ہوا ہے، گناہ سے بچے گا تو ظاہر بات ہے کہ عبادت میں لگا ہوا ہے۔ وہ تعبد اللیالی، اور وہ راتوں کی عبادت کرنا ہے۔ یہاں پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جو تشریف لے جاتے تھے وہ تھوڑی دیر کے لیے، دن بھر کے لیے تشریف نہیں لے جاتے تھے، بلکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہفتوں تک، مہینوں تک، دن اور رات وہیں رہ کر عبادت کیا کرتے تھے۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ تعبد اللیالی کا لفظ میں لیالی، رات کا لفظ کیوں ذکر کیا؟ تو اس کی دو وجہ ہے۔ ایک تو یہ وجہ ہے کہ اگر لیالی کا لفظ ذکر نہ کرتے تو پھر اس صورت میں ہوگا تعبد الایام، تو لوگوں کو یہ ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ دن بھر میں جاتے ہو اور شام کو واپس آ جاتے ہو، تو اس وجہ سے لیالی کا لفظ ذکر کیا کہ رات کو بھی عبادت وہاں کرتے تھے۔ تو جب رات وہاں رہتے تھے تو ظاہر بات ہے کہ دن بھر بھی وہی رہتے تھے، تو تاکہ دن بھر کا بھی اس میں شمار ہو جائے، اس وجہ سے تعبد اللیالی کا ذکر کیا گیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رات کو رہ کر عبادت میں مصروف ہوتے تھے۔ تو گویا کہ رات اور دن 24 گھنٹے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خیالات میں، مراقبات میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مشروف اور مشغول رہا کرتے تھے۔ حضرت اقدس شیخ الحدیث صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک لیالی کا لفظ جو ذکر کیا وہ اس وجہ سے کہ عبادت دن میں کرو تو اس میں بھی مزہ آتا ہے، لیکن رات میں تنہائی میں جب سارے کے سارے لوگ سوئے ہوئے ہو، سارے کے سارے لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہو، اور اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کرنا یہ بہت ہی زیادہ قیمتی اور بہت ہی زیادہ اونچی بات سمجھی جاتی ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رات کو عبادت کرتے تھے اور رات کی عبادت کرنے میں بہت ہی لذت آتی ہے، بہت ہی مزہ آتا ہے، اور خاص الخاص جو ہوتا ہے وہی اس عبادت میں مصروف ہوتا ہے، اس وجہ سے یہاں پر لیالی کا لفظ ذکر کیا گیا، اور لیالی بھی جمع کے صیغے کے ساتھ، وہ توابد اللیل ذوات العدد قبل ان ينزل الى اهله۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر ایک سوال اور آتا ہے کہ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت تو نہیں ہے، اس وجہ سے بیوی بچوں کو چھوڑ کر چلے جانا، پہاڑ میں چلے جانا، گاؤں میں چلے جانا، ہمالیہ پر چلے جانا، اس کو تو اسلام پسند نہیں کرتا۔ جب اسلام اس کو پسند نہیں کرتا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کیوں پسند کر رہے تھے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم
مسلسل گھر بار والوں کو چھوڑ کر چلے گئے ہو کہ پتہ ہی نہ چلے، ایسا نہیں تھا، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مدت کے لیے جاتے تھے اور پھر اپنے گھر والوں سے ملنے کے لیے آتے تھے۔ اس لیے جس کو رہبانیت کہا جاتا ہے، گھر بار کو چھوڑ کر، بیوی بچوں کو چھوڑ کر چلا جانا، سمجھ میں یہ پسندیدہ نہیں تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کرتے تھے، بلکہ قبل ان ینزا الی اہلہ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق، آنا جانا، ملنا وغیرہ ہوا کرتا تھا۔ وَيَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ، اور پھر اس عبادت کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم توشہ، کھانا وغیرہ بھی لے جایا کرتے تھے۔ یہاں پر ایک دوسری بحث ہے جو کہ سب سے زیادہ اعلیٰ اور افضل تو یہ ہے کہ توکل اختیار کیا جائے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کافی ہو جائے گا۔ تو توکل کرنا چاہیے۔ جب توکل کرنا چاہیے تو کھانا ساتھ میں لے جانا تو یہ توکل کے خلاف ہے۔ اب اس کو اس طریقے سے سمجھیے کہ ایک تو یہ ہے کہ آدمی کھانا وغیرہ کا لے جائے، چونکہ یہ دنیا دارالاسباب ہے، اس وجہ سے یہاں سارے کام اسباب کے تحت میں ہوتے ہیں۔ بھوک کو دور کرنے کے لیے کھانے کی ضرورت ہے، یہ بھی ایک قسم کا سبب ہے۔ اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا ساتھ میں لے جایا کرتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ اگر کوئی مسافر کھانا اپنے ساتھ میں لے کر چلتا ہے تو یہ کھانا ساتھ میں لے کر چلنا توکل کے خلاف نہیں ہے، بلکہ کھانا ساتھ میں لے کر کھانے پر بھروسہ نہ ہو، بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہو، یہ توکل ہے۔ بعض مرتبہ اچھے سے اچھا کھانا پکا ہوا ہوتا ہے، آدمی ہاتھ بھی دھو کر بیٹھ جاتا ہے، لقمہ بھی اٹھاتا ہے، لیکن پھر ایک دم اس کو کوئی تقاضا آ جاتا ہے، کوئی بلاوا آ جاتا ہے اور وہ کھانا چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ تو کھانے پر اعتماد نہیں، اعتماد ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر، اس کو توکل کہتے ہیں۔ یعنی توکل میں اسباب کو مہیا کرنا، اسباب کو کرنا، یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں سب کچھ چھوڑ کر اللہ پر توکل کرو، اس کا نام توکل ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اسباب کرنے کے بعد اسباب پر بھروسہ نہ کرنا اور مسبب الاسباب اللہ جل جلالہ پر بھروسہ کرنا، یہ صحیح معنی میں توکل ہے۔ دیکھو یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے اور کھانے کے لیے انتظام کے طور پر کچھ کھانا پیشگی لے جایا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کبھی کھانا دینے کے لیے تشریف لایا کرتی تھی۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اور کون متوکل ہو سکتا ہے، اور کون توکل کرنے والا ہو سکتا ہے؟ اس وجہ سے یہ کھانا ساتھ میں لے جانا یا اسباب کو مہیا کرنا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ فَكَانَ لَا يَرَى الْحَاجَاتِ ثُمَّ حُبِّبَ إِلَيْهِ الْخَلَاءُ وَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَا وَيَتَحَنَّسُ فِيهِ وَهُوَ التَّعَبُّدُ۔ تحنس کے معنی یا تعبد کے ہیں، تعبد اللیالی ذوات العدد، قبل اس کے نکلے وہ اپنے حل کی طرف، اور زاد اور توشہ بھی تیار کیا لے جاتے تھے لسانے کا، عبادت کے لیے۔ ثم یرجع الی خدیجہ، پھر جب وہ ختم ہو جاتا تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لاتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ رہبانیت نہیں تھی، رہبانیت میں تو بالکل چھوڑ دینا ہے، یہاں تو کچھ ٹیمپروری، کچھ وقت کے لیے گھر والوں سے یا اسباب سے الگ ہو جانا، یہ رہبانیت نہیں ہے۔ دیکھو کچھ دن، کچھ وقت، کچھ مہینے حضور صلی اللہ علیہ وسلم الگ رہ کر پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لایا کرتے تھے، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی طرح پھر کیا ہے ساتھ میں توشہ وغیرہ کا انتظام کرتے تھے اور لے جاتے تھے مثلہا حتی جاءہ الحق، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے ایک مرتبہ غار حرا میں تشریف لے گئے، اور غار حرا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں مصروف تھے، اور ذہن میں کہیں دور دور تک بھی وحی کا یا اس طریقے سے جبریل کے آنے کا
या रसूल बनने का कोई तसव्वुर भी नहीं था, कुछ नहीं थे। अपने ही तखलीए में, अपने ही तस्वुरात में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में इबादत में मसरूफ थे। हाँ, 6 महीने पहले हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रूए सालिहा, रूए सादिका वगैरह आया करता था। हत्ता जाअहुल हक़ वहुवा फी गारे हिरा, यहाँ तक कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हक आ गया, यानी वही आ गई, अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम आ गया। या जाउल हक से मुराद हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हो तो ये होगा कि यहाँ तक के हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। और ये मैं अभी बता ही चुका था कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए तो एक इंसानी शक्ल में आए, और जिब्रील के जितने पर थे, जितनी पूरी कैफियत थी फरिश्तों की, वो सारी फरिश्तों की कैफियत उन्होंने छोड़ दी थी, निकाल ली थी और निकाल कर तशरीफ लाए। और मैंने बताया था कि जब अल्लाह जल्ल जलालहू ने इन लोगों को मौका दिया है कि अपनी हालत को जिस तरह तब्दील करना चाहें वो तब्दील कर सकते हैं और तब्दील कर लेते हैं। तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करने के लिए हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम पहली मर्तबा जब तशरीफ लाए हैं तो फरिश्ते की शक्ल में तशरीफ नहीं लाए, इस वजह से कि फरिश्तों की जो शक्ल होगी या फरिश्तों की जो हालत होगी, वो हालत तो क्या है, हम लोग देखने से बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। जैसा मैंने कल बताया था तुम्हें कि रात को 2 बजे 1 बजे बिल्कुल सुनसान हो और पेशाब करने के लिए जाओ और वहां पर कोई अजीब शक्ल की हरूला की चीज सामने नजर आ जाए, जिन्नत अपनी शक्ल असली शक्ल में नजर आ जाए, तो क्या होता है वो जानते ही हो। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में मौजूद है और इबादत में मसरूफ हैं, और ऐसी हालत में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में तशरीफ लाए। जाअहुल हक़ वहुवा फी गारे हिरा फजाअहुल मलक, बस हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फरिश्ता आया और फरिश्ता ने आकर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि पढ़ो। इंशाअल्लाह कल को इस वजह से कि आज अभी एक निकाह में जाना है और हजरत जिब्रील आए, उसको कल तुम्हारे सामने तफसील के साथ जिक्र करेंगे इंशाअल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।